مرثیہ گوئی کے حوالے سے، خاص طور پہ جدید مرثیہ کے حوالے سے معتبر شخصیت سلطان لاکھانی صاحب تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ اکبر میٹھا بھائی کے پاس سیٹرڈے کو 6:30 بجے آپ مرثیہ سماعت فرمائیں گے، اور جدید مرثیہ کے حوالے سے وہی زیادہ بہتر آپ کو بتا سکتے ہیں۔ میں مرثیہ شروع کر رہا ہوں اور بڑی تیزی سے گزروں گا، آپ حضرات اگر توجہ فرمائیں تو ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہوں کہ اے چارہ گرے عقل و خرد خالق عالم، اے چارہ گرے عقل و خرد خالق عالم، کچھ تیرے کرم کی نہیں حد خالق عالم، درکار ہے پھر تیری مدد خالق عالم، کرنا نہ گزارش میری رد خالق عالم، جذبات کو مقبول شے عقدہ کشا کر، جذبات کو مقبول شے عقدہ کشا کر، افکار کو پیراہن الفاظ عطا کر، وسعت ہو عطا فکر کی محدود نظر میں، حائل نہ جہالت ہو میرے عرض ہنر میں، دوری نہ رہے میری دعا اور اثر میں، بھر گہر احساس میرے کاسے سر میں، پہلے ہی گدا پر تیرا احسان بڑا ہے، پھر فکر کا کشکول لیے در پہ کھڑا ہے، پھر فکر کا کشکول لیے در پہ کھڑا ہے، اے صاحب ایجاد صدا خالق ناطق، ایمان کو ہو کچھ اور جلا روح کے خالق، عرفان کا ہو رزق عطا عقل کے رازق، دے پاک زباں صاف دل و جذبہ صادق، وابستہ تری کر دے مجھے اپنے نبی سے، بھر فکر کا کشکول میں حب علی سے، بھر فکر کا کشکول میں حب علی سے، سجدے میں رہے میری جبیں علم کے در پر، ملتے ہیں جہاں بھیک میں افکار کے جوہر، جذبات کی قیمت ہے جہاں مرضی داور، جس در کے ہیں دربانوں میں سلمان و ابو ذر، بڑھتی ہے جہاں حکمت و عرفان کی دولت، صدقے میں جہاں ملتی ہے ایمان کی دولت، خاشاک سے جس در کی بنا عالم امکان، جس گھر کے تصدق میں بنائے گئے انسان، جس گھر نے کیا کافر مشرک کو مسلمان، ہر سانس پہ مخلوق کی جس گھر کا ہے احسان، اس عالم انوار کا ایک صدقہ ہے جنت، اس گھر سے اڑی خاک کا ایک ذرہ ہے جنت، اس گھر سے اڑی خاک کا ایک ذرہ ہے جنت، اور بندگی کے آدم کی بھی توبہ کا سہارا یہی در ہے، اور نوح کی کشتی کا کنارہ یہی در ہے، کہ اس گھر کی عطا بڑھتی ہے جہاں حکمت و عرفان کی دولت، صدقے میں جہاں ملتی ہے ایمان کی دولت، اور یہ بیت کے اس عالم انوار کا ایک صدقہ ہے جنت، اس گھر سے اڑی خاک کا ایک ذرہ ہے جنت، اس گھر سے اڑی خاک کا ایک ذرہ ہے جنت، آدم کی بھی توبہ کا سہارا یہی در ہے، اور نوح کی کشتی کا کنارہ یہی در ہے، عیسیٰ کی ولادت کا ستارہ یہی در ہے، موسیٰ کی کرامات کا دھارا یہی در ہے، اس گھر کے گداؤں میں سبھی نام بڑے ہیں، اس گھر کے گداؤں میں سبھی نام بڑے ہیں، اس گھر کی قطاروں میں اولی العزم کھڑے ہیں، اولی العزم کھڑے ہیں، آسی کی شفاعت کا یہی گھر ہے سہارا، امید کی کشتی کا یہی گھر ہے کنارہ، مشکل سے رہائی کا یہی گھر ہے اشارہ، ظلمات کی شمع ہے یہی صبح کا تارہ، ظلمات کی شمع ہے یہی صبح کا تارہ، ہے زیست کا ہر لمحہ اسی گھر کی عنایت، ہے مہد سے تالحد حفاظت کی ضمانت، آواز اسلام اسی گھر سے اٹھا ہے، ایمان کا سرمایہ اسی گھر میں رکھا ہے، وحدت کا سبق سارے زمانے کو ملا ہے، اس گھر سے محبت ہی رسالت کا صلہ ہے، اس گھر سے محبت ہی رسالت کا صلہ ہے، اس عالم تخلیق کے محسن ہے محمد، اس عالم تخلیق کے محسن ہے محمد، رحمت کا ہے محور یہاں ساکن ہے محمد، رحمت کا ہے محور یہاں ساکن ہے محمد،
یہاں عین خدا، نفس خدا، وجہ خدا ہے، انسان جسے دیکھ کے حیران ہوا ہے، جو کعبہ معبود کا مہمان رہا ہے، جو ذات خریدے ہوئے خالق کی رضا ہے، یا مظہر و ہم نام خدائے ازلی ہے، کعبے کا جو مولود ہے اس گھر میں علی ہے۔ علی ہے اور معدن ہے نبوت کا، امامت کا ہے مرکز، کعبے کا بھی کعبہ ہے یہ، وحدت کا ہے مرکز، عزت کا، بزرگی کا، کرامات کا مرکز، عزت کا، بزرگی کا، کرامت کا ہے مرکز، انصاف و عدالت کا، صداقت کا ہے مرکز۔ اور میں دیکھیں کہ اس بیت کے اطراف میں عصمت کا ہے پہرا، اس گھر کے اس بیت کے اطراف میں عصمت کا ہے پہرا، مریم ہے معتب کہ یہاں رہتی ہے زہرا، مریم ہے معتب کہ یہاں رہتی ہے زہرا، سر چشمہ سیرابی ادراک کا فن کا، دروازہ ہے خوشنودی خلاق زمن کا، آغاز ہے اس گھر سے سخاوت کے چلن کا، ملتا ہے اسی گھر سے سکون روح کا من کا، امید کی منزل ہے مرادوں کا چمن ہے، امید کی منزل ہے مرادوں کا چمن ہے، گہوارے امن اور اما بیت حسن ہے، گہوارے امن اور اما بیت حسن ہے، اس گھر میں ہے فرزند علی فاتح عالم، جو صبر مکمل ہے شجاعت ہے مجسم، ہے جس کا لہو چشمہ زمزم سے مکرم، اور جانے عبادات خدا جس کا ہے ماتم، اور جانے عبادات خدا جس کا ہے ماتم، بیعت طلبی یا نہ ارادہ ہو کسی کا، بیعت طلبی یا نہ ارادہ ہو کسی کا، ہوشیار کی یہ گھر ہے حسینی میں علی کا، علی کا، اس در پہ جبھی ہے تو ہے ٹھوکر میں زمانہ، اس در کے فقیروں کا ہے انداز شہانہ، کہتے ہیں کسی اور کو خاطر میں نہ لانا، پھر اور کسی در پہ جبھی کو نہ جھکانا، شاہی کی طلب خاک نشینوں کی ہے توہین، سجدہ ہو کہیں اور جبینوں کی ہے توہین، اس گھر سے بغاوت کا نتیجہ ہے تباہی، قسمت میں ہے غدار کے بس قہر الہی، باغی کے لیے زیست ہے اچھی نہ خزائی، اس گھر سے جو ٹکرائے تو مٹ جاتی ہے شاہی، اس گھر سے جو ٹکرائے وہ تاراج پڑے ہیں، دہلیز پہ اس گھر کی بہت تاج پڑے ہیں، دہلیز پہ اس گھر کی بہت تاج پڑے ہیں، کعبہ بھی دیا کرتا ہے اس در کو سلامی، معمور ہے خدمت پہ ملک بھی کئی نامی، شاہوں کے لیے فخر ہے اس گھر کی غلامی، اس جوڑی کے سائل ہے سبھی نامی گرامی، کہہ دیتے ہیں خادم کوئی عہدہ نہیں کہتے، اس در پہ ملک خود کو فرشتہ نہیں فرشتہ نہیں کہتے، اس گھر کے تصرف میں ہے خالق کی مشیت، اس گھر کی ہے انسان کے مقدر پہ حکومت، اس گھر کی جو مرضی ہو بدل جاتی ہے قسمت، ہر دور میں یہ گھر ہی رہا مرکز رحمت، طوفان و مصائب کا یہی گھر ہے کنارہ، ہر ہجر و مصیبت کا یہی در ہے کنارہ، عرفان کا مرکز ہے ایمان کی جاں ہے، عرفان کا مرکز ہے یہ ایمان کی جاں ہے، اسلام کا اس گھر سے سبب آج نشاں ہے، اسلام کا اس گھر کے سبب آج نشاں ہے، اللہ کے گھر کا بھی یہی گھر نگراں ہے، یہ بیت نبی آل محمد کا مکان ہے، یہ گھر ہے بڑا عالم اسباب میں سب سے، دنیا تو بنائی گئی اس گھر کے سبب سے، اور دیواریں مکان کی ہیں کہ قرآن کے پارے، اینٹیں نہیں آیات کے الفاظ سارے، حوروں نے ملائک نے در و بام سوارے، اس گھر کے تصدق کو اتارے گئے تارے، یہ کیوں نہ ہو جب مظہر رحمان ہے اس میں
ساکن جو ہیں سب بولتے قرآن ہے، ساکن جو ہیں سب بولتے قرآن ہے، اس میں اس گھر کا ہر ایک فرد ہے ایک نور کا پیکر ہے، پنجتن پاک سبھی خاص ہے داور، یہ شافع محشر ہیں یہی ساقی کوثر، اوصاف خدا کے یہی مالک یہی مظہر، انوار الہی ہیں یہ آیات جلی ہے، حسنین ہے زہرا ہے محمد ہے علی ہے۔ اور اسی سلسلے میں بندے کہیں کہ اس گھر کے سوا دین کسی نے ہے دیا، اور ایمان ہے کیا الفت حیدر کے سوا، اور تاریخ میں دنیا کو کسی در سے ملا، اور جز حب علی کیا ہے رسالت کا صلہ، اور امید شفاعت کی نہیں اور کسی سے، انسان کو مت دور کرو حب علی، انسان کو مت دور کرو آل نبی سے، پایا ہے بہت ہم نے پر آشوب زمانہ، سچائی کا دنیا میں نہ گھر ہے نہ ٹھکانہ، تکذیب علی کرنے پہ ملتا ہے خزانہ، پھر الفت حیدر ہے لعینوں کا نشانہ، سجدوں میں زبانوں سے یہ زر چاٹ رہے ہیں، اور روح عبادت کا گلا کاٹ رہے ہیں، آیات و احادیث و روایات کے منکر، جو شک ہے ایمان کی اسی ذات کے منکر، ہو مدح علی جس میں اسی بات کے منکر، شبیر کے سب غم کی علامات کے منکر، سازش یہ زر و مال کی گودی میں پلی ہے، یہ دشمنی آل نبی، یہ دشمنی آل کی تحریک چلی ہے، یہ دشمنی آل کی تحریک چلی ہے، محسن کو دغا دیتے ہیں احسان فراموش، نیکی کو بھلا دیتے ہیں احسان فراموش، احسان کی سزا دیتے ہیں احسان فراموش، اوقات بتا دیتے ہیں احسان فراموش، اب مٹ گئی دنیا میں ہر ایک دور کی خوبی، احسان فراموشی ہے اس دور کی خوبی، ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہے قوم کا محسن، بس قوم کی خدمت میں ہے مصروف وہ ہر دن، چل سکتی نہیں قوم کی گاڑی کبھی اس بن، احسان جتاتا ہے بڑے قوم پہ گن گن، جب قوم کی خدمت میں ہر ایک پیر و جوان ہے، سب قوم کے محسن ہے تو پھر قوم کہاں ہے، سب قوم کے محسن ہے تو پھر قوم کہاں ہے، ایمان کو سکوں کے بس تولنے والے، حیدر کی عداوت میں زبان کھولنے والے، آیات حسینی کو برا بولنے والے، عرفان کے مشروب میں سم گھولنے والے، احسان فراموش محمد کے ولی کے، احسان فراموش حسین ابن علی کے، اور دنیا کے خزانے ہیں تو لٹ جائیں گے ایک دن، احسان فراموش یہ پچھتائیں گے ایک دن، اور بغض علی کی بھی سزا پائیں گے ایک دن، منہ سب کو دکھانے کے نہ رہ جائیں گے ایک دن، دین بیچ کے پایا ہے تو محتاج مریں گے، جو آل نبی کے جو آل محمد کے رہیں گے وہ رہیں گے، جو آل محمد کے رہیں گے وہ رہیں گے، جز آل نبی کون ہے انسان کا مسیحا، ہے پنجتن پاک دعاؤں کا وسیلہ، انداز خدا کا سا ہے اس گھر کی عطا کا، مل جاتا ہے وہ بھی جو مقدر نہیں ہوتا، یہ دیتے ہیں اور دین کا چرچا نہیں کرتے، سائل کو کبھی اپنے یہ رسوا نہیں کرتے، سائل کو کبھی اپنے یہ رسوا نہیں کرتے، مومن کی علامت تو محبت ہے علی کی، عرفان کی معراج ولایت ہے علی کی، اللہ کے بندوں پہ حکومت ہے علی کی، واجب جو ہے انسان پہ الفت ہے علی کی، محشر میں شفاعت کی یہ الفت ہے ضمانت، ہے بغض علی دل میں تو جنت نہ شفاعت، ہے بغض علی دل میں تو جنت نہ شفاعت، اپنا تو عقیدہ ہے ازل سے یہی واحد، اعمال غلط اس کے غلط جس کے عقائد، آیات و احادیث ہیں اس دعوے کے شاہد، دشمن ہے علی کا تو نہ عالم ہے نہ عالم ہے نہ زاہد، دشمن ہے علی کا تو نہ عالم ہے نہ زاہد، جائے گا جہنم میں عقیدے کی بدولت، اعمال دکھانے کی کہاں آئے گی نوبت، اعمال دکھانے کی کہاں آئے گی نوبت، ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال دکھانے کی کہاں آئے گی نوبت، اعلان ولایت کو بنایا گیا منبر،
حق رکھتا ہے منبر پہ فقط ذاکر حیدر، حقدار ہیں منبر کے غلامان ابو ذر، منبر پہ ہو منکر یہ ہے توہین سراسر، جو فوق ید اللہ کا قائل ہی نہیں ہے منبر پہ نہیں اس کی جگہ اور کہیں ہے، مولا کے مخالف یہ منافق یہ مقصر، حیدر کی عداوت و دماغ ان کے ہیں حاضر، جو دین و شریعت کو سمجھنے سے ہیں قاصر، در اصل ہیں یہ لوگ بلا فصل کے منکر، یہ ایسی گواہی ہے جو ایمان کی چاہ ہے، بیعت جو کرے پھر وہ بلا فصل کہاں ہے، بیعت جو کرے پھر وہ بلا فصل کہاں ہے، مجلس میں جنہیں نام علی تھا نہ گوارا، تھا یا علی جن کے لیے ایک شرک کا نعرہ، جب گردش اعمال نے چوراہے پہ مارا، تب لینے لگے نہج بلاغہ کا سہارا، حیدر کے محبوں کو سمجھتے ہیں یہ نادا، آئے ہیں اٹھائے ہوئے صفین کا قرآن، دنیا تو سمجھ لیتی ہے اس دل کو مجاہد، اندھے کو بناتی ہے کرامات کا شاہد، کہہ دیتی ہے ایک باعث مکار کو عابد، کندے کو جہنم کے بنا دیتی ہے خالد، یہ بات سمجھ میں نہیں آنے کی برادر، جو دشمن حیدر ہے وہی ذاکر حیدر ہے، جو دشمن حیدر ہے وہی ذاکر حیدر، جو ساتھ ہیں ان کے وہ تذبذب میں پڑے ہیں، کچھ لوگ ہیں ہر دھرم تو کچھ ضد پہ اڑے ہیں، کچھ خود کو سمجھتے ہیں کہ باہوش بڑے ہیں، دیوار کی بلی ہے تو کچھ چل پہ کھڑے ہیں، کچھ لوگ غلط فہمی سے معذور ہوئے ہیں، کچھ نسل کی خامی سے بھی مجبور ہوئے ہیں، کچھ نسل کی خامی سے بھی مجبور ہوئے ہیں، ایک بڑا صبح چاہتا میرے لیے وقت کی مجبوری ہے، مجھے اپنی اسپیس پڑھنا ہے، آپ لوگوں کے لیے مجبوری نہیں ہے، بولتے رہے، ایک اور سوال چاہتا یہ ذکر علی کیا ہے؟ عبادت ہے عبادت، تصدیق کو موجود ہے ارشاد رسالت، او ذکر علی کر دو یہ مجلس کی ہے زینت، ایمان بڑھا دیتی ہے حیدر کی محبت، ہر وقت تصور میں اگر روئے علی ہے، ہم جیسے مسلمان کی معراج یہی ہے، ہم جیسے مسلمان کی معراج یہی ہے، اور یہ بندے کہیں گے ہے امتی احمد مختار نمازی، ہر ایک غلام شہ ابرار نمازی، شبیر کا ہر ایک عزادار نمازی، ہر عاشق عباس علمدار نمازی، ہر عاشق عباس علمدار نمازی، یہ ترک عبادت پہ یہ ترک عبادات پہ راضی نہیں ہوتا، مولا کا محب غیر نمازی نہیں ہوتا، مولا کا محب غیر نمازی نہیں ہوتا، نظروں میں ہے جب حیدر کرار کا سجدہ، اکبر کی اذان شاہ کے انصار کا سجدہ، خنجر تلے وہ سید ابرار کا سجدہ، ہے یاد جسے عابد بیمار کا سجدہ، وہ فرض سمجھتا ہے نمازوں کی ادا کو، وہ فرض سمجھتا ہے نمازوں کی ادائی، تارک نہیں ہوتا کبھی حیدر کا فدائی، تارک نہیں ہوتا کبھی حیدر کا فدائی، ہاں نور لحد، ہاں نور لحد سجدہ و ماتم کے نشاں ہے، تاریک اندھیروں میں یہی نور فشاں ہے، اور حشر کے میدان میں فرمان اما ہے، مومن کے لیے تو یہ نشان دونوں جہاں ہے، پیشانی مومن کے لیے باغ ہے سجدہ، دشمن ہے علی کا تو سیاہ داغ ہے دشمن ہے علی کا تو سیاہ داغ ہے سجدہ، بے حب علی کوئی عبادت نہیں ہوتی، مذہب نہیں ہوتا ہے شریعت نہیں ہوتی، حاصل کبھی باغی کو شرافت نہیں ہوتی، راضی کبھی خالق کی مشیت نہیں ہوتی، الفت شرع مردان کی ہے ایک شرط مقدم، انکار ولایت کا نتیجہ ہے جہنم، دل میں جو علی ہے تو ہے مقبول نمازیں، خوش آل نبی ہے تو ہے مقبول نمازیں، حیدر سے ملی ہے تو ہے مقبول نمازیں، الفت سے بھری ہے تو ہے مقبول نمازیں، بے حب علی سر کو جو سجدے میں رکھا ہے،
پاکیزہ نمازوں کو ثبوت تم نے کیا ہے، اس در سے ہٹے کر کہیں عزت نہیں ملتی، نہ دین نہ دنیا کوئی دولت نہیں ملتی، غدار کو توبہ کی بھی مہلت نہیں ملتی، پھر روز جزا کوئی رعایت نہیں ملتی، محشر میں کسی اور کی نصرت نہیں ملتی، زہرا جو ہو ناراض شفاعت نہیں ملتی، زہرا جو ہو ناراض شفاعت نہیں ملتی، لب پر میرے نام آ گیا پھر بنت نبی کا، ہم منصب ہو ہم رتبہ ہو ہم شان علی کا، جو پھول ہے بس ایک ہی باغ نبوی کا، باقی ہے جو اسلام تو صدقہ ہے اسی کا، اسلام کے کاسے میں کسی کی نہیں پائی، ہے دین کے کشکول میں زہرا کی کمائی، ہے دین کے کشکول میں چھائے شب معراج کے سائے، الفاظ ہے فردوس کی نہروں میں نہائے، افکار تو کعبے میں صحیح کر کے ہیں آئے، اشعار بھی آتے ہیں نگاہوں کو جھکائے، اشعار بھی آتے ہیں نگاہوں کو جھکائے، اے نو کے قلم چشمہ کوثر سے وضو کر، کرنا ہے تجھے تذکرہ بنت پیغمبر، ذہن پہ چھائے ہوئے معراج کے سائے، الفاظ ہیں فردوس کی نہروں میں نہائے، افکار تو کعبے میں صحیح کر کے ہیں آئے، اشعار بھی آتے ہیں نگاہوں کو جھکائے، عینوں کے قلم چشمہ کوثر سے وضو کر، کرنا ہے تجھے تذکرہ بنت پیغمبر، اور کر مالک تقدیر میری فکر مجسم، اب تیری عنایت مجھے درکار ہے ہر دم، ہو تیرا کرم کر تو کروں ذکر منظم، طاقت ہو عطا قلب کو سرکار دو عالم، اس در پہ طلب ہونا شرف سب سے بڑا ہے، رضوان اسی در پہ غلاموں میں کھڑا ہے، وہ فکر کی تطہیر کے زہرا کی ثنا ہے، پاکیزگی یہ قلب کی مالک سے دعا ہے، یہ بھی ہے جسارت کے تیرا نام لیا ہے، شہزادی خادم تیرے بیٹے پہ فدا ہے، محشر میں شفاعت کا طلبگار ہوں زہرا، میں آپ کے بیٹے کا عزادار ہوں زہرا، در پر ملے سجدے کی اجازت تو ہے عزت، ہو جائے غلاموں میں جو گنتی تو عنایت، مر جائیں جو اس در پہ تو لازم ہے شفاعت، اس گھر کا ہر ایک ذرہ ہے ہم پلے جنت، ہمت یہ تصور کے بھی طائر نہیں پاتے، ہمت یہ تصور کے بھی طائر نہیں پاتے، وہ در جہاں بے اذن فرشتے نہیں آتے، زہرا وہی زہرا جو ہے، یہ بندے کے زہرا وہی زہرا جو ہے کونین کی عزت، زہرا وہی زہرا کہ جو ہے مرکز عصمت، زہرا وہی زہرا جو ہے خاتون قیامت، جو طبقہ نسواں کے لیے مظہر وحدت، مردوں کی ہدایت کو تو تیرا ہوئے رہبر، خالق کی طرح ایک ہے نسواں کی پیغمبر، خالق کی طرح ایک ہے نسواں کی پیغمبر، معمار مقدر ہے در فاطمہ زہرا، جنت کا بھی محور ہے در فاطمہ زہرا، کونین سے برتر ہے در فاطمہ زہرا، کعبے کے برابر ہے در فاطمہ زہرا، تاش یہ گھر محفل کونین کا دل ہے، یہ گھر فقط مرضی معبود کی منزل، تاش یہ گھر محفل کونین کا ہے دل، یہ گھر ہے فقط مرضی معبود کی منزل، یہ گھر ہے فقط مرضی معبود کی منزل، خلقت میں یہ اللہ کا ہے نور مجسم، معصومہ ہے لفظ دل سرکار دو عالم، عصمت کی ہے فہرست میں یہ سب سے مکرم، عصمت کی ہے فہرست میں یہ سب سے مکرم، حسنین کی ماں حیدر کرار کی ہمدم، ہے زینب و کلثوم اسی نور کی خلقت، اور صاحب یہ سب بن گئے دونوں کی وراثت، خاتون جنا سید عالم امکان، قرآن لسان فاطمہ صدیقہ دوران، انسیہ بطول عذرا رہبر نسوان، محشر میں مداوائے دل سوختہ جانا، امید کسی سے بھی نہیں روز قیامت، زہرا کے ہے ہاتھوں
میں فقط حق شفاعت، زہرا کے ہیں ہاتھوں میں فقط حق شفاعت پر پایا جو محمد کی دعاؤں نے کنارا، اللہ نے اس نور کو دنیا میں اتارا، حوا تھی بنی آ کے خدیجہ کا سہارا، خدمت کو رہی آسیہ ہو مریم و سارا، اس درجہ ولادت میں بھی محتاج تھی قدرت، ہو پائی نہ آمد میں بھی ناپاک کی شرکت، ہو جس کا جہاں محل وہ ملتا ہے وہیں پر، ہوتی ہے جگہ وقت ملاقات مقرر، کعبے سے محمد کو ملا مظہر دعوت، زہرا کے لیے جانا پڑا عرش بری پر، مہمان خدا خلق کے سرتاج ہوئے ہیں، زہرا کے سبب صاحب معراج ہوئے ہیں، تھے زیر کسا جبکہ امامت و نبوت، تطہیر میں یکجا ہوئے انوار مشیت، خیرہ ہوئی جلووں سے ملک کی بصارت، پوچھا کہ بتا کون ہے یہ خالق غیرت، خالق نے کسی سے نہ کیا کوئی تکلف، زہرا کو بنایا گیا بس وجہ تعارف، زہرا کو بنایا گیا کونین میں بس یہ در زہرا کی ہے عظمت، حاصل نہ ہوئی پھر کسی گھر کو یہ کرامت، افلاک سے آ کے ملک کرتے تھے خدمت، بے شک انہیں معلوم تھا یہ بھی ہے عبادت، منصب ہی سمجھتے تھے جو کہلاتے تھے نوکر، ہو جاتے تھے اونچے وہ بلندی سے اتر کر، ہو جاتے تھے اونچے وہ بلندی سے اتر کر، کرنی سر میدان جو تھی جھوٹوں پہ لعنت، تھی احمد مختار کو سچوں کی ضرورت، مردوں میں وہ تھے ساتھ جو تھے اہل امامت، شعبے سے خواتین کے بس جان صداقت، میدان میں حقیقت یہی تاریخ نے لکھی، جز فاطمہ زہرا کوئی صدیقہ نہیں تھی، امت کو محمد نے کئی بار سنایا، زہرا کے سبب میں نے سکون قلب کا پایا، جس نے اسے ایذا دی مجھے اس نے رلایا، دنیا نے یہ ارشاد محمد کو بلایا، ایذائیں دی زہرا کو بہت بعد پیمبر، ایذائیں دی زہرا کو بہت بعد پیمبر، نوحے ہی ہمیشہ رہے زہرا کی زباں پر، نوحے ہی ہمیشہ رہے زہرا کی زباں پر، وہ ظلم کے تیور وہ جفاؤں کے قرینے، محروم وراثت کیا اصحاب نبی نے، پھیری تھی نگاہیں در زہرا سے سبھی نے، زندہ رہی بابا کے بنا 3 مہینے، زندہ رہی بابا کے بنا 3 مہینے، امت نے دکھائے وہ شقاوت کے نظارے، یہ 3 مہینے بڑی آفت میں گزارے، یہ 3 مہینے بڑی آفت میں گزارے، بابا کی علالت تھی مصیبت کا زمانہ، آغاز یہیں سے ہوا آدھا کا ستانا، کیا ظلم تھا فرمان کو ہزیان بتانا، منظور تھا حقدار خلافت کو چھپانا، آوازیں اٹھانے لگے بیمار کے سر پر، یہ تیر لگا فاطمہ زہرا کے جگر پر، چھینی گئی پھر حیدر صفدر سے خلافت، کرتے تھے نہیں آل محمد کی احانت، انجان تھے اصحاب نہ صاحب نہ سلامت، کم تر انہیں جانا کہ جو تھے صاحب عزت، مسجد میں بسات ظلم جو حیدر کو بلایا، دربار میں فریاد کنا آ گئی زہرا، دربار میں فریاد کنا آ گئی زہرا، فرمایا کہ بس چھوڑ دے حیدر کو اے بدخو، تم لوگوں میں باقی نہیں اسلام کی خوبو، تم اپنی حکومت پہ ہو نادان نہ جفاجو، میں بتوا کرتی ہوں ابھی کھول کے گیسو، جیسے ہی ارادہ کیا خالق کو پکارے، بردوش ہوا ہو گئی مسجد کی دیواریں، گریاں رہی دن رات یہ کہتی ہیں روایات،
دنیا کے ستم باپ کا غم درد کے لمحات، ان چند دنوں میں بھی پڑے دل پہ وہ صدمات، پڑھتے وہ دنوں پر تو وہ بن جاتے سیاہ رات، گزرے ہیں یہ دن جیسے گزارے ہو قفس میں، چلتی تھی عصا ٹیک کے 18 برس میں، چلتی تھی عصا ٹیک کے 18 برس میں، چھائی تھی یتیمی یہی غم کیا کوئی کم تھا، بابا کی جدائی ہی بڑا کوہ علم تھا، اور اس پہ نیا روز زمانے کا ستم تھا، امت کو تھا گریاں، امت کو تھا گریاں بھی گراں اس کا بھی غم تھا، مظلوم کو گریے پہ صدا ٹوکنے والے، ناراض تھے رونے پہ عزا روکنے والے، حجرا سا بنا کر دیا مولا نے جو غم میں، بابا پہ خواہ کرتی تھی اس بیت حزن میں، زہرا یہی مصروف نہیں رنج و محن میں، گریہ نہیں ہمراہی شبیر و حسن میں، گریہ ہو جہاں ہے وہی کاشان زہرا، پہلا ہے جہاں میں یہ عزا خانہ زہرا، اس سیرت حیدر سے یہی بات بیاں ہے، رونا ہی تسلی یہ دل خاطر جاں ہے، یہ بیت حزن مرکز فریاد و فغاں ہے، مولا کا بنایا ہوا مجلس کا مکان ہے، اب تعزیہ خانوں پہ بھی انگلی نہ اٹھانا، کونین میں پہلا ہے یہی تعزیہ خانہ، کونین میں پہلا ہے یہی تعزیہ خانہ، اور آخری کچھ بننے مسائل تھی کہ ہے ایک دفعہ ان کے تبسم کی روایت، جب اپنے جنازے کے لیے کی تھی وصیت، زہرا کی عنایت یہ تابوت کی صورت تھی پیش نظر ساری خواتین کی حرمت، مرنے پہ بھی پردے میں رہا عالم نسواں، زہرا کا ہے یہ ساری خواتین پہ احسان، زہرا کا ہے یہ ساری خواتین پہ احسان، اور ظالم نے خدا سے ہے عقل بھی حیران یہ کیسے تھے مسلمان، ہے عقل بھی حیران یہ کیسے تھے مسلمان، کیا جلد بھلا بیٹھے محمد کے یہ احسان، جو گھر تھا زمانے کے لیے قبلہ ایمان، جو گھر تھا مسلمانوں کی تعظیم کے شایع، جس گھر کے تصدق میں مسلمان ہوئے تھے، دروازے پہ اس گھر کے لیے آگ کھڑے تھے، دروازے پہ اس گھر کے لیے آگ کھڑے تھے، ظالم نے خدا سے بھی کوئی خوف نہ کھایا، زہرا نے فغاں کی یہ مگر باز نہ آیا، ٹھوکر سے جو در پہلوئے زہرا پہ گرایا، ٹھوکر سے جو در پہلوئے زہرا پہ گرایا، بے کس پہ قیامت ہوئی فریاد خدایا، کچھ اور بڑی فاطمہ زہرا کی مصیبت، اس ظلم سے واقع ہوئی محسن کی شہادت، کس ظلم کا زہرا پہ کیا وار شقی نے، ڈھائی در زہرا کی جو دیوار شقی نے، اس ظلم سے کعبہ کیا مسمار شقی نے، مظلومہ کا جینا کیا دشوار شقی نے، پہلو بھی شکستہ ہوا پسلی بھی تھی ٹوٹی، پہلو بھی شکستہ ہوا پسلی بھی تھی ٹوٹی، اس وار کی تکلیف لحد تک نہیں چھوٹی، اس بار کی تکلیف لحد تک نہیں چھوٹی، آخر یہی تکلیف ہوئی موت کا ساماں، حجرے بے عبادت کے زہرا ہوئی بے جان، بے مونس و ہمدم ہوئے تنہا شہ مردہ، بے یار و مددگار ہوا عالم نسواں، مادر کا ناز سایہ رہا حسنین کے سر پر، فردوس گئی زینب و کلثوم کی مادر، اس روز زمانے میں قیامت ہوئی برپا، آفاق میں کھچ تھا زہرا کی عزا کا، روتی تھی زمین اور فلک کرتے تھے نوحہ، تربت میں تڑپتے رہے لولاک کے آقا، ایک شور تھا دنیا سے خزاں کر گئی زہرا، ایک شور تھا دنیا سے خزاں کر گئی زہرا، اب لطف نہ جینے میں رہا مر گئی زہرا، زہرا نے مگر مر کے بھی آرام نہ پایا، امت نے محمد کی لہر میں بھی رلایا، امت نے محمد کی لہر میں بھی رلایا، احمد کی دلاری کو کبھی چین نہ آیا، دنیا نے پسے مرگ بھی در در ہے پھرایا،
دنیا نے پسے مرگ بھی در در ہے پرایا، کوفے میں مدینے میں کبھی کرب و بلا میں، حیدر کی ازاں میں کبھی بیٹوں کی ازاں میں، حیدر کی ازاں میں کبھی بیٹوں کی ازاں میں۔ اور یہ آخری نقطے کا بن کے ہے، شام میں بھی فاطمہ زہرا کی کمائی، ہے زینب و کلثوم ہے شبیر کی جائی، لا ریب یہاں بھی میری شہزادی تھی آئی، قسمت میں تھی لکھی میرے یہاں ناسیہ سائی، جاوید کے سجدے ہوئے محفوظ یہیں پر، ان سجدوں کے صدقے میں سنور جائے مقدر۔ ایک مرتبہ رسول اللہ حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند کر صلوات۔ سورہ فاتحہ کی نماز سید سجاد اکبر رضوی ابن سید عامر حسین رضوی کے لیے، اور سید علی جواد منصور ابن سید عامر حسین رضوی، شیرین بنت عبد الرحمن کے والدان ظاہرہ، سید سکندر عابدی ابن سید جعفر حسین عابدی، اور حسن گرامی بھائی ان کے چچا اپنے انتقال ہوا ہے کچھ ہی دیر پہلے، سید طاہر علی گرامی، انہیں شامل کرتے ہوئے آپ کے لیے بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وبہ نستعین وهو خیر المعین، وصلی اللہ علی رسولہ الکریم حبیب الہ العالمین العبد المرتضی النبی المجتبی والرسول المصطفی بالقاسم۔ الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأراضين الروحي وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين۔ دعا امام زمانہ عجل اللہ تعالی خلقہ الشریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک حجۃ ابن الحسن صلواتک
الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب صلوات علی محمد وعلی چونکہ اب تاخیر ہو چکی ہے اور مغربین سے پہلے ہماری گفتگو ختم ہونی ہے، تو جو گفتگو کا انگریزی والا حصہ تھا اسے مجھے اسکپ کرنا پڑے گا، اور میں براہ راست تقریباً 99% جو بچنے کی اکثریت ہے وہ شاید اردو ہی میں چاہے کہ بات ہو جائے۔ شب جمعہ قریب ہے، اور شب جمعہ کے لیے چونکہ یہ ہفتے وار مسلسل ریپیٹ ہو رہی ہے، تکرار ہو رہی ہے، غدیر سال میں ایک مرتبہ ہے، عید الاضحیٰ سال میں ایک مرتبہ ہے، عید الفطر سال میں ایک مرتبہ ہے، تو ان عیدوں کی اہمیت تو پھر کچھ رہتی ہے، لیکن شب جمعہ چونکہ ہر ہفتے نصیب ہو جاتی ہے، تو وہ جو کثرت کے ساتھ نعمت نصیب ہو رہی ہو اس کی اہمیت اور اس پہ جو خاص توجہ ہے وہ معمولاً کم ہو جاتی ہے۔ اب تصور فرمائیے کہ اگر کسی نے شب جمعہ کے لیے کوئی حدیث نہ سنی ہو، فقط ایک حدیث جس کو ہم آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں، وہ خلاصہ ہے ان تمام فضائل کا جو اللہ عز و جل نے شب جمعہ کو عطا فرمائے، اور چونکہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بھی شب جمعہ بہترین ہے، اور ابھی آپ نے فاتحہ بھی پڑھا ہے، لہذا اس حیثیت میں اسے سماعت فرمائیے گا کہ حدیث معصوم یہ ہے کہ فضل علی بن ابی طالب علی سائر الناس کفضل لیلۃ الجمعہ علی سائر اللیالی۔ مولا کے نام پہ درود بھیجیں محمد و علی حدیث یہ ہے کہ علی بن ابی طالب کی فضیلت علی سائر الناس سارے انسانوں پر ویسی ہے کہ فضل لیلۃ الجمعہ علی سائر اللیالی، جیسے شب جمعہ کی فضیلت باقی ساری راتوں پر ہے۔ یعنی آپ تصور فرمائیے کہ جو امیر المومنین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضائل اور معراج جو فضائل کی ہے جو عطا فرمائے ہیں باقی انسانوں کی نسبت کا، ویسا ہی شب جمعہ کو باقی راتوں سے فضیلت عطا فرمائے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس میں جو دعا کی تاکید، چونکہ شب جمعہ ابھی شہزادی کونین ہی کا ذکر ہو رہا تھا، اور پنجتن پاک کے وسیلے سے جو دعا مانگنے کی تاکید، تو اس میں پھر شب جمعہ کی جو اپنی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی کوئی صحابی آتے کہتے کہ یا رسول اللہ میں مشکل میں میرے لیے دعا فرمائیے، تو کہتے تھے پروردگار تجھے علی کا واسطہ ہے کہ اس کی مشکل کو حل فرما دے۔ اب وہی صحابی آئے تو دعا مانگی، پروردگار تجھے علی کا واسطہ ہے کہ اس کی مشکل حل فرما دے۔ اس کے بعد دوسرے کو صاحب آئے تجھے علی کا واسطہ ہے کہ مشکل کو حل فرما دے۔ پھر تیسرے کو صاحب آئے تجھے علی کا واسطہ ہے کہ مشکل حل فرما دے۔ تو ان کے دلوں میں یہ تھوڑا سا تجسس پیدا ہونے لگا، یا یہ کہ حسد پیدا ہونے لگا کہ بھائی یہ کیا بات ہے کہ جب کوئی صحابی جائے تو ان کے لیے علی کے واسطے سے دعا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بات یہ ہے کہ چونکہ اب جب خود علی کسی مشکل میں گرفتار ہوں گے تو پھر تو یقیناً کوئی ہمارا ہی نام لیں گے، پھر تو آ جائے گی نا باری باری۔ جب علی کسی مشکل میں گرفتار ہوں گے تو پھر ہم دیکھیں گے اس وقت رسول اللہ پھر کیسے دعا مانگتے ہیں۔ تو پھر قدرت کا کرنا یہ ہوا تاکہ فضیلت کا رخ سامنے آ جائے، تو وہ جو مشکل کشائے کائنات ہے۔ یعنی علم و عمل کا ایک طویلہ ہے مرتضی، یعنی حصول خود کا حیلہ ہے مرتضی۔ یہ حدیث کا ترجمہ گزارش کر رہا ہوں، حصول یعنی حصول خود کا حیلہ ہے مرتضی۔ اور اے منکر علی تیری بساط کیا محشر میں انبیاء کا وسیلہ ہے۔ سوچا کہ جناب جب ہم کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تب تو علی کا نام آتا ہے، جب علی کسی مشکل میں آئیں گے تب تو پھر کسی اسی طرح سے ہم سے کسی آگے پیچھے کوئی انہی کا نام لیا جائے گا نا۔ تو امیر المومنین کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے پھر ایک مرتبہ وہ جو خود مشکل کشائے کائنات ہے وہ ایک مشکل میں گرفتار ہوئے،
اور وہ آئے مسجد نبوی میں، اصحاب کی محفل تھی اور اس میں امیر المومنین آپ سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں مشکل میں ہوں، میرے لیے دعا فرمائیے. اور اب ایک تجسس ہے کہ اب دیکھیں کہ اب دعا کیسے ہوتی ہے. اور رسول اللہ نے تجسس کو ایسے بڑھا دیا کہ 2 رکعت پہلے نماز حاجت بھی پڑھ لی تاکہ یہ خبر پھیل جائے. تو مدینہ کو بہت بڑا شہر تو تھا نہیں، اور یہ خبر پھیل گئی کہ علی آئے مشکل میں دعا کروانے کے لیے. اور رسول اللہ نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھی. اس روایت کا ایک حصہ تو حتیٰ شیخ عباس قمی جنہوں نے مفاد الجنان لکھی ہے، ان کے فٹ نوٹس پہ ریکارڈ کتاب ہے باقیات الصالحات، اس میں بھی لکھا ہوا ہے. تو باقیات الصالحات میں ایک معذرت کے ساتھ کہ سیدہ شریف دادی ان کے لیے بھی فاتحے کی گزارش تھی، وہ ہم انہیں ایصال ثواب میں شامل کرتے ہیں. وہ ظاہر سے میرے نام نکل گیا تھا، جو شیرازی صاحب کی خالہ ہے. اچھا آپ میرے ساتھ رہیے گا کہ مجمع جمع ہو گیا، رسول سجدے میں گئے نماز حاجت کے بعد اور دعا فرمائی. ایک اتنا بہترین طریقہ کار ہے کہ جو رسول اللہ نے ہمیں بھی تعلیم فرمایا. فرمایا اللہم اغفر لعلی بحق علی. نہیں ان کو بھی کہہ دو پروردگار تجھے علی کا واسطہ ہے کہ تو علی کی مشکل کو حل فرما. صلوات محمد اللہ علیہ محمد. اب ہمارے لہذا شب جمعہ جہاں امیر المومنین کے وسیلے سے دعا کی جائے تو لہذا بہترین عمل ہے کہ ساتھ میں دعائیں موبائل جو علی کی دعا ہے. تو گویا بہترین امتزاج ہے یہ کہ مجلس میں مرحومین کو یاد بھی کیا جائے اور ساتھ میں شب جمعہ چونکہ علی کے واسطے سے دعا مانگنے کی تاکید ہے تو ہم تو فقط علی کا وسیلہ نہیں علی ہی کی دعا پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ غور ہمارے اور ساتھ میں ایک اور عمل. آج کی مجلس کا خلاصہ کیا ہوا کہ شب جمعہ مرحومین کی ایصال ثواب کی جو تاکید ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ اہل بیت کا وسیلہ. شب جمعہ کی مجلس میں ایک بڑا اہم عمل جو کیا جاتا ہے، ویسے ہی ہر مجلس میں ہوتا ہے، شب جمعہ اور تکرار ہو جاتی ہے کہ ہم بار بار محمد و آل محمد پر درود بھیج رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو بار بار درود بھیجنے کا عمل ہے مرحومین کے لیے اور خود درود بھیجنے والے کے لیے. عجیب و غریب روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے شہد کی مکھی سے سوال کیا تھا کہ جب تم اس شہد کے لیے پھولوں سے اس رس کو، اس جوس کو جب حاصل کرتی ہو تو وہ رس تو کڑوا ہوتا ہے، وہ تو میٹھا نہیں ہوتا. اب اور ہمارے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ کہ جو کڑوا رس ہے وہ شہد کی صورت میں انتہائی شیرین ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت یہ کہ تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، جو مردہ سے زندہ نکال لیتا ہے، جو زندہ سے مردہ نکال لیتا ہے. تو کہیں جب اللہ نے سوال کیا کہ جب تم یہ شہد کے لیے اس پھولوں سے، فلاور سے جب رس کو حاصل کرتی ہو وہ تو کڑوا ہوتا ہے، تو یہ خوش ذائقہ شہد میں کیسے تبدیل ہو جاتا ہے؟ تو روایت میں ہے کہ جب شہد کی مکھی نے سنا تو رسول اللہ سے یہ کہا ہے، رسول اللہ تو سب جانتے ہیں عالم انواع سے، عالم ارواح سے لے کر عالم غیب و عالم شہادت تک، لیکن یہ کہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہمارے لیے تاکہ یہ بات پہنچ سکے. تو شہد کی مکھی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ یقیناً جب میں اس پھولوں سے رس کو لے رہی ہوتی ہوں تو وہ کڑوا ہوتا ہے، لیکن مجھے خدا کی جانب سے امر ہوتا ہے کہ آپ پر اور آپ کی آل پر درود بھیج دوں. اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ بلند آواز سے درود بھیج دے تو دل سے نفاق بھی ختم ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ جب میں وہ کڑوا رس حاصل کرتی ہوں اور آپ پہ درود بھیج دیتی ہوں، آپ پر اور آپ کی آل پر، تو اللہ اسے اس خوش ذائقہ شہد پہ تبدیل کر دیتا ہے. آپ تصور فرمائیے کہ اگر کوئی گناہ گار جس کے نامہ اعمال میں گناہوں کی سیاہی ہے، جب شہد کی مکھی کا رس وہ جو کڑوا ہو تو مٹھاس میں بدل جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو وہ جو گناہوں کی سیاہی ہے وہ محمد والے محمد و درود کے صدقے میں نور میں تبدیل ہو جاتی ہے. اللہ بات بھیجیں محمد والے محمد.
جملے کے ساتھ آ رہا ہوں کیونکہ مغرب سے پہلے بہرحال مجھے بات ختم کرنی ہے. ایک مرتبہ یہ درود اور اس سے پہلے ہم نے ذکر کر دیا کہ محمد وآل محمد کا وسیلہ شب جمعہ. اچھا درود کے ساتھ جب دعا مانگی جائے محمد وآل محمد کے وسیلے سے تو پھر حدیث میں یہ ہے کہ خدا متعال حیا محسوس کرتا ہے کہ جب دو دعائیں مانگی جائیں, ایک درود اور ایک اور دعا, تو ایک کو قبول کر لے اور دوسری کو رد کر دے. لہٰذا درود کے صدقے میں دونوں دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. اور پھر جب یہ مرحوم تک عمل پہنچتا, اور آپ جو اس منزل سے بہرحال گزرنے تو والے ہیں کہ جب قبر پہ پہنچیں گے تو یہ کہ یہ ہر طرف تاریکی, ابو بصیر کی روایت چھٹے امام سے, ہر طرف تاریکی, ایک جو مردہ ہوتا ہے وہ گھبرا رہا ہوتا ہے قبر میں. اگر آپ خود سوچیے اگر کسی جگہ کوئی مشکل نہ ہو, بالکل اٹر ڈارکنیس ہو, بس جتنا مشکل ہے وہاں کیسا دل میں خوف آتا ہے. اب وہ قبر جو تنگ بھی ہے اس میں تاریکی بھی ہے اور انسان تنہائی بھی ہے. کہ ابو بصیر نے کہا کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ مومن کی قبر میں دفعتاً 6 نور طلوع ہوتے ہیں, ایک دائیں سے ایک بائیں سے, اس کی تفصیل ہے وہ کبھی انشاءاللہ پہ گزارش کروں گا کس مقام سے کون سا نور طلوع ہوتا ہے. تو اس نے پہلے نور سوال کیا کہ آپ کون کا تیری پڑھی ہوئی نماز ہے, آپ کون تیرا رکھا ہوا روزہ, دیکھیں ساری عبادت ایک کے بعد ایک, سب کی اہمیت ہے. آپ کون کا تیرا کیا وہ حج, آپ کون تیری دی زکات, آپ کون کا وہ جو تم نے مومن بھائیوں کے ساتھ بھلائی کی دنیا میں, کبھی کسی کی مدد کی تھی, کسی کو اچھا مشورہ دیا تھا, کسی کی مشکل وقت میں تھوڑی سی ہمت بندھائی تھی, جو تو نے کیا تھا. 5 انوار سے جب سے پوچھ لیا آخری نور رہ گیا جو سب سے زیادہ روشن منور تھا, من انت, تو کون؟ کانا مولا کا علی بن ابی طالب, میں تیرے دل میں موجود محبت علی اور اولاد علی. اور روایت کا جملہ یہ ہے کہ اس نور سے آواز آئے گی کہ اگر میں یہاں نہ ہوتا تو ان میں سے کوئی یہاں موجود نہ ہوتا. اگر میں یہاں نہ ہوتا ان میں سے کوئی یہاں موجود نہ ہوتا. کتنی حسین قبر کی وہ رات ہو گئی کہ مولا علی سے جا کے ملاقات ہو گئی. قبر کی رات ویسے سخت ہے نا, کتنی مشکل ہے, لیکن جس سے علی کی ملاقات ہو جائے کتنی حسین, وہ تو پھر کتنی خوبصورت ہوگی. کتنی حسین قبر کی وہ رات ہو گئی کہ مولا علی سے جا کے ملاقات ہو گئی. اور ان کے نکیر آئے تھے کرنے کو جب سوال, میں نے کہا علی سے میری بات ہو گئی. سارے ثواب کے لیے مجلس ہے, ہم انشاءاللہ پھر سے سارے مرحومین کے لیے بین المغربین جو ہے وہ فاتحہ پڑھ لیں گے. بس میں بالکل 2-3 منٹ رہ گئے. جتنے آل محمد کے فضائل ہیں ویسے کسی کے فضائل نہیں, اور جیسے آل محمد کے مسائل ہیں ویسے کسی کے مسائل ہیں. بلکہ بہت واقعاً دل ہلا دینے والا جملہ ہے جو لوگ تھوڑا ساری کا فرمایا کہ سیدہ کونین, جن کا بھی میرے بھائی ذکر کر رہے تھے مرثیہ, سیدہ کونین کے فضائل کہ وہ کہ جو مرکز تعارف پنجتن قرار پائے. لیکن اس جلیل القدر عالم دین کا جملہ ہے کہا کہ سیدہ وہ ہیں کہ جن کے مسائل ان کے فضائل سے زیادہ ہیں. قسم آگے یہ تصور فرما سکتے ہیں جس کے فضائل میں علاج پر ہوں, اگر اس ہستی کے لیے کہا جائے کہ ان کے مسائل ان کے فضائل. ایام فاطمیہ کے درمیان یہ شب جمعہ ہے, اور چونکہ جو ایام فاطمیہ آ رہا ہے اس کے لیے مجھے سفر درپیش ہے. میں تبلیغ پہ جا رہا ہوں کہ اور مومنین کے خدمت میں مجلس پڑھنے کے لیے, تو اس اعتبار سے یہاں
یہ میری آخری مجلس ہے ایام فاطمیہ سے پہلے، تو بیوی کا ذکر مرثیہ میں ہو ہی رہا تھا. ایک کتنے مسائل ہیں کہ جو پڑھنا بھی چاہ رہا تھا، لیکن آپ کا گریہ ایسا ہے اور سیدہ پر مسائل اس میں اتنا احترام مانے ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں انسان جانتے ہوئے بھی کہہ نہیں پاتا مگر اشارہ کر پاتا ہے. جب ایک زائر تھا، بالکل ایک حقیقی واقعہ جو پیش آیا، زائر تھا بحرین سے آیا تھا مولا رضا کی زیارت، تو مریض کا اپنے پیر کو سمیٹ نہیں سکتا تھا، اس کا پیر جو ہے وہ سمیٹ نہیں سکتا تھا. وہ زری کے سامنے بیٹھا ہوا تھا تو ایک پیر پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا، تو جو دیکھ رہا تھا تو اسے بڑی بے ادبی لگ رہی تھی. تو خادم آیا، اس نے کہا کہ پیر سمیٹ تو زری کے سامنے. تو اب اس نے عربی میں سمجھانے کی کوشش کی کہ میں نہیں پیر سمیٹ سکتا، وہ فارسی تو سمجھ نہیں پائے، دونوں ایک دوسرے سے تلخ کلامی ہو گئی. تو وہ خادم نے غصے میں آ کے، یہ کہ اپنے مقام پر ٹھیک تھا، اس نے غصے میں آ کے کہا تمہیں طریقہ کار نہیں مولا کے ذریعے اٹھو. اس کو دھکا دے کر اسے ذریعے کے حجرے سے باہر نکال دیا. اس نے کہا میں جا کے مولا رضا سے تیری شکایت کروں. وہ خادم یہ کہتا ہے کہ میں نے اس رات خواب میں مولا رضا کو دیکھا. مولا رضا تشریف لائے، کہا کل تو نے میرے زائر کے ساتھ بے احترامی کی تھی، اس کا قصور نہیں تھا، اس لیے وہ پیر سمیٹ نہیں سکتا تھا. اب کل تجھے پھر وہ زائر ملے گا اسی جگہ پر، تو جا کر اس سے معافی مانگنا اور اس سے کہنا کہ مولا رضا نے تجھے حکم دیا ہے کہ جا کے معافی مانگو. المختصر کہتے ہیں میں پہنچا اگلے دن اس زائر کے پاس، میں فوراً اس کے قدموں میں گر گیا. میں نے کہا کہ کل مجھ سے بڑی خطا ہو گئی، مولا رضا نے حکم دیا کہ میں تجھ سے معافی طلب کروں. اس نے اسے گلے سے لگایا، بحرینی نے کہا کہ تو بھی خادم ہے، میں بھی زائر ہوں مولا رضا کا، تب میں نے تجھے دل سے معافی، میں تو اسی وقت معاف کر دیا. لیکن بہت فریاد کر کے رونے لگا جو بحرینی زائر ہے. کسی کا تو رو کیوں رہا ہے؟ کہتے میں یہ سوچ رہا ہوں امام رضا اپنے ایک زائر کو میں نے دھکا دے دیا تھا، انہوں نے دھکا دے دیا تھا، فقط وہ برداشت نہیں کر سکے. تو جب ان کی ماں پر دروازہ جب ان کی ماں پر دروازہ گرا ہوگا تو مولا رضا نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ میں کہوں گا اے مولا رضا آپ تو عالم اقوال کو دیکھ رہے تھے، لیکن حسن دیکھ رہے تھے، حسین دیکھ رہے تھے، اب یہ کہ 5 برس کی نظر دیکھ رہے تھے. اور اسی لیے جب بی بی زندان شام سے واپس پلٹی تو کسی نے کوئی فریاد نہیں، بس ماں کی لہر پر پہنچ کر کہا تھا ماں میں نے ضرور کرا دیا. ابا مجھ پر ایک دروازہ گرا تھا لیکن زینب نے کوفہ سے شام کا دیا. میں آخری جملہ کہہ دوں کہ اماں تم سوال کرو گی میں بہت دور سے آئی ہوں، تمہارے لیے کیا سوغات لائی ہوں؟ ابا حسین کا خون بڑا کرتا دو، یاری اصغر کا چلا ہوا دھولا دو. زینب لشکا کر شب جمعہ لگ گئی، بس آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں، حسین کے لیے سلام ہو. اس سے بڑھ کے تو کوئی عبادت ہی ممکن نہیں کہ جب حسین کی ماں کا غم دل میں ہو اور لبوں پر حسین کے لیے سلام. السلام علیکم یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي علت بناظرك. سب مل کے السلام علی حسین
الله وملائكته يصلون